بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، بدن اور جسم پر ٹیٹو بنوانا ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں بدن گدوانے، نام کھدوانے اور چھدوانے اور اسی طرح اس میں رنگ بھرنے تمام کاموں کی صراحت کے ساتھ ممانعت آئی ہے اور اس فعل پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ۔ اور مشکات شریف میں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عشر عن الوشر والوشم والنتف۔ اب جو حدیث پاک میں وشم کا لفظ ہے، وشم کا معنی لغوی معنی گوندھنا ہے، اور قدیم عرب میں لوگ سوئی وغیرہ سے کھال کو کھرچتے تھے اور جب اس سے خون ظاہر ہوتا تھا تو اس پر سرما ڈال لیتے تھے۔ موجودہ دور میں ٹیٹو کی ایک قسم کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس عمل میں غیر قوموں کی یعنی غیر مسلموں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح مال کا فضول ضیاع اور جسم کو بلا ضرورت تکلیف بھی پہنچتی ہے، لہذا اس عمل سے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ ٹیٹو مختلف قسم کا ہوتا ہے اور اس کی تمام قسمیں ناجائز ہیں۔ اگر کسی نے ٹیٹو بنوا لیا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ حتی الوسع حتی الامکان اس کے چھڑانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی تمام قسمیں اور ان کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر وہ جلد اور کھال کو گندھوا کر بنوایا گیا ہے تو وہ جلد اور کھال ہی کے حکم میں ہے۔ جب یہ اس کے حکم میں ہی ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل درست ہوگا۔ نمبر 2، اگر ایسا رنگ لگوا کر بنوایا گیا ہے جو مہندی کی طرح بدن کا حصہ بن جاتا ہے، رنگ کی کوئی تہ اور پرت نہیں بنتی، تو وضو اور غسل واجب اس کے ساتھ بھی درست ہے۔ نمبر 3، اگر ایسے رنگ سے بنوایا گیا ہے جس کی تہ اور پرت بن گئی ہو تو وضو اور واجب غسل کے وقت اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، اور آج کل مارکیٹ میں ایسے کیمیکل دستیاب ہیں جن سے یہ ٹیٹو صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر کوشش کے باوجود ایسا کیمیکل نہ مل سکے کہ جس سے اس کے رنگ کو اتارا جا سکے، رنگ نہ اتر رہا ہو کوشش کے باوجود، اور دوسری طرف نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسا پرت اور تہ والا ٹیٹو جو دائمی ہو، کسی صورت وہ ختم نہ ہو سکتا ہو، اس کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو، تو ان صورتوں میں مجبوری کی وجہ سے وضو اور غسل واجب درست ہوگا۔ نہیں تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے بدن سے چھڑوانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ لعنت فرمائی گئی ہے حدیث پاک میں ایسے کاموں پر، تو لہذا اس سے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ اس پر توبہ استغفار کریں اور جتنی ممکن حد تک ہو سکے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔